چائنا میں ڈیفنس ہونے کے بعد بھی میں لیب میں کیا کر رہا ہوں، تو چلے آج میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ چائنا میں میڈیکل کیسے ہوتا ہے۔ صبح سویرے آپ نے پہنچ جانا ہے اپنی اسپیسیفائڈ میڈیکل سینٹر پر۔ میڈیکل کا طریقہ کار ہر یونیورسٹی کا اپنا ہوتا ہے، لیکن ہمارا انسٹیٹیوٹ ہر اسٹوڈنٹ کو سال میں ایک دفعہ فری میڈیکل کی سہولت دیتا ہے، اور وہاں پہنچ کر آپ کا فون نمبر دیتے ہی آپ کو 2 غبارے نما شاپر پکڑا دیے جائیں گے، جن میں سے ایک کو آپ نے ٹیبلٹ کھانے سے پہلے اور ایک کو بعد میں فل کرنا ہوتا ہے۔ بھائی یار یہاں پر پروسیس اتنا کام اور اسموتھ رہتا ہے کہ وہ پاکستان والے اسپتالوں کی فیلنگ ہی نہیں آتی۔ تو پھر سب سے پہلے شروعات ہوئی 38.5 کلو خون نکالنے سے، اور انو کون سے کہ آدھا تو ریسرچ پی گئی ہے اور آدھا آپ نے نکال لیا۔ بس پھر اس کے بعد باری آئی تمام گراری سیٹس کی۔ اس کے لیے کوئی سوچ کے حساب لگا رہا تھا تو کسی نے آر پار دیکھنے والی مشین رکھی ہوئی تھی۔ خیر اس مشین میں بھی اسے میرا فیوچر کوئی خاصا صاف نظر نہیں آیا۔ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد اس چاچو کو جب کچھ بھی نہ سمجھ آئی تو اس نے کہا کہ جا بیٹا اللہ تینو بہت دے۔ اس کے بعد باری آئی ایکس رے کی، جس میں آنٹی نے آدھا گھنٹہ سوچ کے نارمل کہہ کر میرے دل کو تسلی دی۔ ایکس رے کے بعد باری تھی لولا لنگڑا پن چیک ہونے کی، جس میں چاچو نے ویری گدا گدا کہہ کر جان چھڑوائی۔ ویسے تو یہاں پر تمام چیزیں چائنیز میں مینشن تھی، پر اس کارڈ پر موجود بڑے بڑے ہندسے دراصل روم نمبرز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور جس روم کا کام نبٹ جاتا وہ اسے اسٹیمپ کر دیتے۔ اسی لیے جلدی جلدی ناک گلا کان دل تمام چیزیں چیک کروانے کے بعد ایک دودھ کا ڈبہ اور بریڈ دے کر مجھے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ بھائی باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن تیرے دل میں مسئلہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہم یوکاس والوں کا دماغ ہی کہاں چیک کیا ہے۔ اس کے ایکس رے میں ایک ویران گفا کی طرح دھول مٹی اور کچھ چوہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آنا۔ بس پھر بریک ٹائم میں انسٹیٹیوٹ کی جم میں حاضری لگانے کے بعد میں سیدھا پہنچ گیا لیب۔ تو بات دراصل یوں ہے کہ یہ چائنیز لوگ آپ کو قبر تک نہیں چھوڑتے، چاہے اگلے دن آپ نے مرنا ہی کیوں نہ ہو، آج کا کام آپ نے ختم کر کے ہی جانا ہے۔ سو اسی لیے میں بھی منہ چک کے صبح سویرے پہنچ جاتا ہوں لیب، اور لیب بھی وہی جہاں ڈیفنس سے پہلے تو دماغ چلتا نہیں تھا، اب کیا خاک دوڑے گا۔ اسی لیے پھر میں پاکستانی سرکاری دفاتر کا کلیہ لگاتے ہوئے آدھا دن ایک تگڑی سی کافی پینے پر ضائع کر دیتا ہوں، اور باقی آدھا دن کچھ کیمیکل مکس کرنے پر، اور رات ہوتے ہی نکل پڑتا ہوں واپسی کی طرف۔